اب بات کریں گے رمضان المبارک میں سحر افطار کے کھانے کی، جس میں کوئی زیادہ پانی پیتا ہے کہ پیاس نہ لگے، کوئی زیادہ کھانا کھاتا ہے کہ بھوک نہ لگے اور جو ہے اس کو سارا دن کوئی کمی محسوس نہ ہو، کوئی دہی کھا لیتا ہے، کوئی زیادہ خوراک کھا لیتا ہے۔ بالخصوص افطار میں سموسے اور پکوڑوں پر افطار کے وقت جو دھاوا بولا جاتا ہے نا، اس میں صحت کا جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، صحت کا نقصان ہوتا ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر سمن اشتیاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم نے اسپیشلی یہی بات کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی روٹین ذرا کچھ سیٹ ہو جائے۔ پہلا روزہ ہے، آج سے جو آپ اپنی روٹین بنائیں گے وہ چلتی رہے گی آپ کی۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہیلدی روٹین ہونی کیا چاہیے بیسیکلی سحری کے، اگر ہم سحری سے شروع کرتے ہیں پھر افطاری میں ذرا بعد میں آتے ہیں۔ اچھا ہینا، اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے ویسے بھی اسلام میں دین میں ہے کہ بھوک کو رکھ کر کھانا، اور اب دیکھا جائے تو جو ہمارے دین اور اسلام میں وہ سائنس نے اس کو پروف بھی کی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ نے ویکلی روزہ رکھنا ہے، ونس اور ٹوائس اے ویک، تو اب ہم نے وہ ٹرم نکال دیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیں تو آپ کی ساری ڈیزیز بھی جو ہے وہ ریکور ہو جائے گی اور آپ کا ویٹ بھی مینٹین ہو جائے گا اور ساری چیزیں آپ کی سارٹ آؤٹ ہو جائے گی کہ اگر آپ نے کرنا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو اگر آپ دیکھا جائے نا کہ آپ کی ہیلدی ایک سحری کیا ہے، جو ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سحری کرتے ہی نہیں ہیں۔ نارملی دیکھا جائے تو میرے پاس ایون پیشنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورا سال کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس میں ہم ویٹ کم کر لیں گے، لیکن ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری ہم اسکپ کر دیتے ہیں، پانی سے کر لیتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، اور سارا دن ہم فاسٹنگ کنڈیشن میں افطاری کے بفے چل رہے ہوتے ہیں۔ افطاری میں جتنے میٹھے پکوان، ڈفرینٹ چیزیں، میٹھے مشروبات آ رہے ہوتے ہیں، جتنا آپ کے دسترخوان میں ہوتی ہیں چیزیں ورائٹی میں، اتنا ہی ہم اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں، جس کا لیٹر آن افیکٹ آتا ہے آپ کی صحت پہ کہ آپ کو ایسیڈیٹی سے کمپلین سے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، ویٹ گین کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، شوگر لیولز آپ کے فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بی پی، کولیسٹرول، یہ فیٹی لیور، ڈفرینٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں عید پہ ہاسپٹلز ہمارے بھرے ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ سو ایک ہیلدی سحری یہ ہے کہ آپ نے پراپر گھر کی سحری کو پریفر کرنا ہے، نہ کہ جو آج کل ہمارے بفے چل رہے ہیں کہ بفے کا سسٹم ہے سحری کا۔ آپ نے ہیلدی سحری لیں جس میں آپ پراٹھا کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک 80 گرامز کا آٹا جو ہوتا ہے، آپ اس میں روٹی بنائیں اپنی، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا آٹا استعمال کر رہے ہیں، آپ میدا لے رہے ہیں یا بائٹ کے نان لے رہے ہیں۔ آپ گھر کی روٹی ملٹی گرین آج آیا ہوا آٹا، جس میں جو جئی، بیسن، چنا مکس آٹا مکس کر کے آپ وہ لے سکتے ہیں، وہ لو کیلوری بھی ہے اور اس میں بیسکلی فائبر پایا جاتا ہے جو پورا دن آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتا ہے۔ سو آپ ایک روٹی چپاتی جس میں آپ دیسی گھی کا استعمال، اکثر ہی نا ہم سنتے ہیں کہ گھی استعمال نہیں کرنا، یا وہ دیسی گھی 1 to 2 ٹیبل اسپون آپ اپنے پراٹھے پہ روٹی بنا کے اس پہ لگا سکتے ہیں۔ روٹی کا استعمال ضرور کریں، پلیز اوائڈ کریں بریڈ سے، وائٹ بریڈ سے، چاول سے، برگر، پیزا، ایسی چیزوں سے۔ روٹی استعمال کریں، ساتھ آپ کے گھر کی جو بھی گریوی ہے، سالن ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مرچ مسالے، چکنائی وہ کم سے کم۔ یہ تو ذرا افطاری کے اس پہ آ جائے نا، جو آپ نے ذکر کر دیا مرچ مسالے اور وہ سب کچھ تو ہمارے افطاری والے دسترخوان میں ہوتا ہے۔ افطاری میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہاں افطاری میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سب سے ہیلدی افطاری ہے کہ آپ کھجور اور پانی، اس سے، لیکن ہم وہاں پہ غلطی کرتے ہیں میٹھے مشروبات، پورا بس چلے جگ پی لیں ہم اس ٹائم میں، اس میں جام شیریں ڈفرینٹ چیزیں آپ کی آ رہی ہیں، وہ پرابلم کرتی ہے۔ آپ نے پانی، جو سادہ پانی ہے آپ کا روم ٹیمپریچر، وہ استعمال کر لیں، نہیں تو آج کل اسٹرابری کا موسم ہے، پیچ کا ہے، آپ فریش فروٹ جوس کے گھر میں بنا سکتے ہیں، وہ لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ساتھ جو ہے آپ نے پکوڑے، سموسے، کچوری، یہ چیزیں تھوڑی سی لمیٹڈ کر دیں۔ اچھا چلے، آپ بالکل بند نہیں کرنے کا کہہ رہی ہیں، آپ کہہ رہی تھوڑے آپ کم نا، ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ کے پاس نا اکثر لوگ اس لیے بھی ڈر سے نہیں جاتے کہ انہوں نے تو سب کچھ بند ہی کر دینا ہے۔ سو آپ لے سکتے ہیں سب کچھ، لیکن ایک ماڈریٹ کوانٹٹی میں۔ آپ پکوڑے، سموسے آپ کھائیں نان اسٹکی پین پہ یا ایئر فرائی جو ہے آج کل آ گیا ہوا ہے، وہ بہت ہیلدی ہے کہ آپ کم سے کم آئل میں آپ بنا کے 2 سے 3 لمیٹڈ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سمن، آپ سے باتیں کرتے کرتے جو ہے نا روزہ لگنے لگا ہے، تو ابھی یہ بتائیے گا کہ سحری کی پھر سے بات کرتے ہیں۔ سحری میں اکثر لوگ جو ہیں وہ 8 پیرا روزہ رکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائیں گے تو شاید کچھ لوگ کچھ مشنز لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک مشن تو اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنا اور عبادات کرنا اور صبر کا اظہار کرنا، وہ ہوتا ہے۔ دوسرا مشن یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لاس کی طرف وہ جانا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں 8 پہرا روزہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ سود مند، جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہی تھی۔ بالکل۔ اچھا علی، نہیں، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم بھوکا پیٹ، ہم کہتے ہیں کہ 8 پہرا روزہ رکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کھانے پینے بغیر آپ سارا دن کیسے عبادات کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی ریگولر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ بہت سے بچے جو اسکول گوئنگ ہیں، مدرز ہیں اسکول گوئنگ ہیں، ہم سب جو ہیں ہم نے تو اپنی جابس پہ جانا ہوتا ہے، آپ سحری کیے بغیر آپ پورا دن کیسے کر سکتے ہیں؟ سو سحری ضرور کریں، لائٹ کریں، ماڈریٹ کریں،
घर की करें लेकिन सहरी जरूर करें। ठीक है प्रोफेसर फाज साहब, जरा आप भी इसमें थोड़ा सा बताएं कि हम ये जो 8 पहरे रोजे का अली ने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों में एक ये भी पाया जाता है कि तासुर के अगर हम 8 पहरा रोजा रखेंगे हमें ज्यादा सवाब मिलेगा, तो उस नीयत से इसको, हाँ ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इस नीयत से 8 पहरा रोजा रखना, और क्या वाकई इस्लाम ये हमें कहता है कि हम इस तरीके से अपने ऊपर जबर करके और फिर रोजा रखें? नॉट एट ऑल। प्रोफेसर नासिर साहब की बात से मैं तो बोरो करूंगा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल का रोजा, कनेक्टेड रोजे रखे, साहब रोक दिया कि तुम नहीं रख सकते, तो मेरा मामला तो एक मोजज़ाती, मेरा मिराकुलस मामला है। तो जो सहाबा कराम है, जो उम्मत के लिए रोल मॉडल्स हैं, उनके लिए क्या कहा गया कि आप इस तरह से रोजे विसाल के रोजे नहीं रखने, तो बगैर सहरी के रोजा रखना बिल्कुल भी परमिसिबल तो है एक लेवल पर, वो एक चंद कंडीशंस के अंदर कि आपको कोई मुश्किल है या सहरी मिस हो रही है, मगर सहरी को तो प्रमोट किया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुद सहरी फरमाते थे, और वो पूरी रवायात और नरेशंस हमारे सामने मौजूद है, तो कोई अल्ट्रा सवाब आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं, आका क्या फरमा रहे हैं, तुम्हारे नफ्स के भी तुम्हारे पर हकूक हैं, तुम्हारे वजूद के भी तुम्हारे पर हकूक हैं। तो अल्लाह ने जो बॉडी हमें दी है, इस बॉडी के हवाले से पूछगछ होनी है कि मैं इसको कैसे नरिश कर रहा हूँ, और अगर नहीं कर रहा, मैल नरिशमेंट की तरफ जा रहा हूँ, it will not be, you will not be given any extra virtues whatsoever। तो प्रोफेसर नासिर साहब, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का दौर चल रहा है, लोग इसकी जानिब आ रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा रमज़ान तो 1400 साल पहले से ही लागू कर दिया गया था, और उस वक्त ये तय किया गया था कि आपको कितने घंटे जो है वो खाने को अवॉइड करना चाहिए और आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, रोज़ा ये सेहत के जो फ़वाइद देता है, ये उसकी बाय प्रोडक्ट है, ये रोज़े की बाय प्रोडक्ट है, बड़ी छोटी सी चीज़ है सेहत का फ़ायदा। रोज़े से तो इतने आला मसाइल और इतने आला फ़वाइद मिलते हैं, इंसान अल्लाह के करीब होता है, इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल पाता है, इंसान को अपनी आदत पर कंट्रोल मिलता है, इंसान को अपनी नफ्सियात को कंट्रोल करने में, अपनी साइको मतलब कंट्रोल इंसान का बेहतर होता है। इबादत के ज़रिए इंसान अपने रब की जो कुर्ब पाता है, वो एक बुनियाद है अल्लाह को पाना। फिर जो बाय प्रोडक्ट है, मसलन जो उसके साथ सेहत को फ़ायदा मिल जाएगा, जो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ये आका अलैहिस्सलाम एक घर के पास से गुजरे, कोई साहबी घर बना रहे थे, तो उन्होंने साथ वो एक रोशनदान रखा। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा ये रोशनदान क्यों रखा है, तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हवा और रोशनी के लिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ ये बात सिखाई। आका ने फरमाया अगर काश तुम ये कहते कि मैंने अजान की आवाज़ सुनने के लिए ये रखा है, तुम्हें अजान की आवाज़ इससे आती, रोशनी और हवा को किसने रोक लेना था, उन्होंने तो आना ही आना था। रोज़ा रखे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रोज़ा रखे अपने अंदर एहसास पैदा करने के लिए, रोज़ा रखे अपने अंदर इंसानियत का एहसास जिंदा करने के लिए। वो सारी चीज़ें अगर हो जाए, सेहत को तो फ़ायदा मिलना नागुज़ीर है, इंडिस्पेंसिबल है, वो आपकी सेहत को फ़ायदा होगा, लाजमी होगा, मगर रोज़े का ये मकसद नहीं है। अब जो सहरी के वक्त है, आका अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया सहरी के लिए उठना, बहुत पहले उठें, ये गलत तस्वुर है। घरों में माएँ बहनें बेटियां उठती हैं बेचारी, वो 2-2 डेढ़ घंटा पहले सहरी तैयार करती हैं, और घर का बेटा या खावंद है तो वो कहता नहीं मुझे 15 मिनट पहले उठाना, वो बार बार उसको बच्ची जगा रही है, कोई दूसरी जगा रही है, और जागता नहीं है। आका ने फरमाया तसहरू फइन्न फिस्सुहूर बरकतुन, सहरी करो कि तुम्हारी सहरी में बरकत है, और सहरी में खाने से पहले आधा घंटा निकालें जिसमें बावुज़ू होकर मुसल्ले पर खड़े हो जाएं, अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हों, वबिल अस्हार हुम यस्तगफिरून। अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद है जो सहरी में इस्तगफार करते हैं, अल्लाह से माफी मांगे, रोएं उसके सामने, अपने टाइम को यूज करें, पकड़ ले और तौबा करें, इस्तगफार करें। बिल्कुल सही।